السلام علیکم۔ آفاق بات کر رہا ہوں، آفاق فاروقی، ایک بات پھر آپ کے سامنے ایک دن کی غیر حاضری کے بعد۔ سب سے پہلے تو وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور سبسکرائب کا بٹن بہت ایزی ہے، جسٹ پہ آپ نے پش کرنا ہے اس کو تو وہ سبسکرائب ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہاں کا ذکر کروں گا کہ کل ہمارے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں وہ لائیو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جب انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ اگر 1 لاکھ لوگ جیسے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اگلے 1 ڈیڑھ ماہ میں اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر 1 لاکھ لوگ یا اس سے کم چلے جاتے ہیں اور یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ جس آسانی اور رسانی سے انہوں نے یہ بات کہی، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بالکل ایسے جیسے ان کا اس انسانی بستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب چہرے پہ نہ کوئی ملال تھا، نہ کوئی صدمہ تھا، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی پریشانی، بالکل نارمل جیسے وہ بات کرتے ہیں۔ بس آج کی دنیا یہی ہے، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اس جملے کے بعد ان کے اپروول میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ بقول ہمارے ایک دوست کے اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ریپبلکن جو ساؤتھ میں رہنے والے ہیں اسپیشلی، وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ جی کنٹرول ہی کر لے تو بڑی بات ہے۔ بہرحال بعض سچائیاں کڑوی ہوتی ہیں، مگر انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں کہتے ہیں کہ یہاں پیک آئے گا مرنے کا، انسانی موت کا رقص جو ہے وہ اگلے 2 ہفتوں میں بہت تیز ہوگا اور پھر اس کے بعد سلو ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ تو ہے یہاں کی صورتحال۔ پاکستانیوں کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گا یہاں پر کہ اب تک تقریباً 10 اموات، تقریباً نہیں 10 اموات ہو چکی ہیں، اور میرے اپنے اراؤنڈ میں 8-10 لوگ جو ہیں اس وقت اس کرونا وائرس کے پازیٹیو شکار ہیں اور آئسولیشن میں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ابھی میں نے پاکستان کی پرائم منسٹر کی تقریر بھی سنی، اس میں تو کوئی کام کی بات نہیں تھی، بس وہ ایک ضد ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کوئی کام دھندہ تو ہے نہیں، جو دیہڑی دار مزدور جس کی وہ حفاظت فرما رہے ہیں وہ بے روزگار پہلے ہی گھروں میں بند پڑا ہے یا سڑک پہ دیوانہ وار گھوم رہا ہے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کی بہن کل گروسری کرنے کے لیے گئیں، تو ایک وہ بہت پڑھے لکھے اور پوش علاقے میں تقریباً رہتی ہیں، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ رونا آ رہا تھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس آ رہے تھے کہ پلیز ایک آٹے کا تھیلا ہمیں بھی دلوا دیجئے، 1 کلو دال ہمیں بھی دلوا دیجئے۔ اس طرح کے وہ درجنوں واقعات جو ہے نا سننے میں اور بھی آئے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں وہاں پر۔ تو پرائم منسٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں گے، وہ کیا نہیں کریں گے۔ 3,000 روپے دیں گے مہینے کے، تو آپ پاکستان میں رہنے والے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 3,000 روپے میں 5 کی فیملی اگر ہے، 4 کی جو ایوریج پاکستان میں 5 کی فیملی ہے، وہ 3,000 روپے میں کیا کر سکے گی۔ اور ہم کتنا چندہ دیتے ہیں، ہم کتنی چیریٹی کرتے ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ اپنے عمرہ کا حال جو ہے دیکھ لیں، ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے، اور کتنے خیراتی ہاسپٹل ہیں۔ ایک ہسپتال شوکت خانم بنا تو اس کا عذاب جو ہم سہ رہے ہیں وہ سب کو ہم کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لیے جتنا چندہ ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور کتنے لوگوں کو جاتا ہے۔ اس پہ بھی میں کبھی تفصیلی پروگرام کروں گا کہ میں نے اس پہ کبھی ایک فیچر کیا تھا اور وہاں کیا حالات تھے۔ لوگ اب تک یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ خان صاحب جو ہیں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کی ایک بہن کے پاس 60 ارب روپے ہیں۔ کسی نے اب تک نہیں پوچھا کہ وہ 60 ارب روپے کہاں سے آئے۔ نیب جو ہے جن کو پکڑ رہی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کو پکڑ رہی ہے اور کن لوگوں کو پکڑ رہی ہے اور کس بنیاد پہ پکڑ رہی ہے، میں اس طرف بھی ابھی آؤں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک خبر سنانا چاہتا ہوں، سچائی کا تو اللہ جانتا ہے۔ پاکستان کے ایک بہت نامور جرنلسٹ ہیں جو تقریباً 45 سال سے جرنلزم میں ہیں، ہم جیسے لوگ ان سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان سے۔ وہ پوری دنیا میں
پاکستان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں جو اتنے بھی اب تک رہے ہیں گزشتہ 40 سال میں، تقریباً سب کے ساتھی دوروں پہ آتے رہتے ہیں، امریکہ بھی وہ بہت آئے ہیں۔ تو اتفاق سے پرسوں میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے مت پوچھیں یہاں جو حالات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ انفیکٹڈ ہیں۔ حکومت کو، اس کے تمام ریاستی اداروں کو، سب کو معلوم ہے، مگر خاموشی ہے اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان پر کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ 5 لاکھ لوگ کتنے لوگوں کو ملٹیپلائی کریں گے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس پاکستان میں لانے والے ظفر مرزا جو وزیر صحت ہیں، مشیر صحت، زلفی بخاری، فردوس عاشق اوان، علی زیدی اور سندھ کی حکومت مل کر اسے لے کر آئے ہیں، اور ساتھ میں تبلیغی اجتماع رائے ونڈ والے مولانا طارق جمیل جو خصوصی دعائیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جن سے کروائی جاتی ہیں، جو ہر حکمران کے دوست ہیں، جو اداکاروں کے، اور میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں عقیدے کا اور جو جنونیت کا اور انتہا پسندی کا مسئلہ ہے وہ آپ لوگ زیادہ بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، میں تو اس پہ کیا کہوں۔ مگر ان کا کہنا یہ تھا میرے سینئر کا کہ یہ سب مل کے فرقہ پرستی کی بنیاد کے اوپر یہ وائرس کو اتنے بڑے پیمانے پر لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ لوگ متعصب نہ ہوتے اور عقیدت و جنون کے مارے نہ ہوتے، ان میں خود اعتمادی ہوتی، اجتماعیت ہوتی، قومی احساس ہوتا، اور تو شاید یہ واقعہ اتنا سنگین نہ ہوتا۔ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان میں؟ وہ کہنے لگے کہ جی سب دھوپ کی دعا مانگ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حفظ ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ والی بات، کہ دھوپ نکلے گی تو ٹمپریچر بڑھے گا۔ اچھا، جو میری معلومات ہیں وہ 40 سے اوپر ٹمپریچر اگر ہو تب جا کے شاید یہ مر سکتا ہے۔ میلٹنگ پوائنٹ تو 58 ہوتا ہے شاید پاکستان میں۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال میں پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہاں پر ایک ویڈیو کل دیکھا جو یہاں مینہٹن نیو یارک جو ڈاؤن ٹاؤن ہے، وہاں شاید امریکہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر لنگس کا اور ہارٹ کا اور کڈنی کے سارے بڑے ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے انسینٹیو کیئر کا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا ویڈیو تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل جو 1200 بیڈ پر مشتمل ہے اب مکمل طور پہ کرونا کے ہاسپٹل میں چینج ہو چکا ہے، وہاں کوئی ٹرانسپلانٹ وغیرہ گزشتہ نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اپنی لرننگ جو گزشتہ 15 دن میں دی وہ یہ دی کہ دیکھیں اس وائرس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کسی چیز کو بھی چھوئیں تو ہاتھ صاف کریں، سینیٹائز کریں، صابن سے دھوئیں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک عجیب حیران کن دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ اپنے منہ کو زیادہ ہاتھ لگاتے ہیں ان میں یہ وائرس بہت پایا گیا۔ کہ آپ کا ہاتھ کلین ہو، کوشش کریں کہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ کم لگائیں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ لگانے کی عادت ہے تو گھر میں بھی ماسک پہن لیں۔ اس ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ میرا بھی یہ پرابلم ہے کہ میں اپنے فیس کو بہت ہاتھ لگاتا ہوں۔ تو اس نے دوسری ایک اہم بات یہ بتائی کہ آپ باہر جائیے مگر جس چیز کو چھوئیں فوراً ہاتھ صاف کر لیں، ہاتھ دھو لیں، واپس گھر آئیں تو رائٹ اوے جو ہے نا جس آپ نے گھر کے جس ہینڈل کو جس چیز کو چھوا ہے اسے بھی سینیٹائز کریں، اپنے ہاتھ کو بھی کریں۔ پھر اس کے ایک اہم ترین بات اس نے بتائی کہ باہر جانے سے فرق نہیں پڑتا، مگر انٹریکشن سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر جو انٹریکشن 30 منٹ ابو ہو یا اراؤنڈ 30 منٹ کی انٹریکشن ہو کسی دوسرے بندے سے وہ خطرناک ہے۔ اور آخری بات اس نے بتائی کہ چھونا جو ہے نا ایک دوسرے کو، یہ تو اس میں آج کے موسم میں یا آج کے حالات میں حرام ہی تصور کریں کہ اگر آپ وہ اپنے ہاتھ کلین رکھتے ہیں بار بار کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد، آپ چیزوں کو صاف کرتے ہیں، جس چیز کو چھوتے ہیں اسے بھی صاف کرتے ہیں، اپنے فیس سے اپنے ہاتھ کو دور رکھتے ہیں، 30 منٹ کی انٹریکشن نہیں کرتے اور کسی کو چھوتے نہیں ہیں، تو آپ 95% سیو ہیں۔ پھر ایک ابھی خبر آئی ہے کہ جی جو اینٹی ملیریا دوائیں ہیں، جو 2 دوائیں ہیں جس سے ویکسین امریکہ میں بنائی جا رہی ہے، ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مور دین 500 کیسز دیکھے لاسٹ 2 ویک میں،
اور ان دواؤں کا استعمال کیا تو اس کا ریٹ سکسیس ریٹ جو ہے وہ 100% تک، اس میں سے کسی ایک کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ مگر یہ دوا آپ اپنے ڈاکٹر سے ہی پوچھ کے لے سکتے ہیں، میں اس کے لیے کوئی سجیسٹ نہیں کر سکتا، نہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے خبر پڑھی، اگر کسی کو فیس بک پر چاہیے میسنجر میں تو مجھے میسج کر دیں، میں اسے وہ خبر بھیج سکتا ہوں۔ اور جس ڈاکٹر کی میں بات کر رہا ہوں جس نے کیئر بتائی ہے، اس ڈاکٹر کا ویڈیو میرے پاس ہے، کسی کے پاس جن کے پاس میرا واٹس اپ نمبر ہے وہ مجھ سے واٹس اپ پہ لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو میسنجر پہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگ جتنی کیئر کریں گے، پرائم منسٹر آپ کا کچھ بھی کہے، اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے آپ نہیں بچ پائیں گے۔ یہاں پر ہمارے گورنر نے بار بار یہ کہا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اپنی زندگی اور اپنے دوستوں کی زندگی اور شہر والوں کی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اس سے بڑا جواب میرے خیال میں تو کوئی نہیں ہو سکتا آپ کے پرائم منسٹر کو۔ آپ کے پرائم منسٹر کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ملک آپ کا لاک ڈاؤن ہی ہے۔ اب لاک ڈاؤن جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو لوگ سڑکوں پہ بے مقصد گھوم رہے ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر حکومت اس لاک ڈاؤن کو سختی سے اس پر نافذ کروائے، عمل کروائے تو بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ جتنے بڑا نمبر بتایا جا رہا ہے اور جو بہت اور دوسرے ذرائع بھی بتا رہے ہیں، میرے سینئر ہی نہیں بتا رہے، تو آپ ان چیزوں پہ غور کریں۔ آخری بات یہ کہنی ہے کہ دیکھیں، میر شکیل الرحمان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، آج عدالت میں 2 اپریل کو ان کی ضمانت ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ میرے ان سینئر کا بھی کہنا یہ تھا کہ ان کو اتنی ہی سزا دینی تھی، اور یہ سزا دینے والے باجوہ اور عمران خان دونوں ہیں۔ نہ حکومت کے وزیر چاہتے ہیں، نہ اپوزیشن پوری چاہتی ہے، نہ عوام کی بڑی اکثریت چاہتی ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ حامد میر خاموش ہو جائے۔ وہ جو سائٹ پہ ویڈیو کرتا ہے، وہ اپنے پروگرام میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں کہتے، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، یا جو سائٹ پہ جو ان کے ویڈیوز یا ان کے ٹویٹر پر ان کے میسیجز جو ان کے چیزیں آتی ہیں، حسن شہزیب خانزادہ چپ ہو جائیں، سلیم صافی چپ ہو جائیں، سہیل وڑائی چپ ہو جائیں، جو پیشن گوئیاں وہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے، تو یہ معاملات جو ہیں شکیل صاحب کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور شکیل صاحب کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ان چیزوں پر انہوں نے اپنے اینکرز کو، اپنے رپورٹرز کو، اویس نورانی جیسے لوگوں کو، چیمہ جیسے لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی تو ان کا ادارہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صحافت جو ہے وہ ریاست سے مل کے کبھی نہیں چل سکتی۔ آج امریکہ کے میجر اخبارات، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف کوئی نہیں ہے، ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ہیں، ان کے بیہیویئر کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی بار مجھے یہ کہنا پڑا کہ کل جس طرح انہوں نے بے حسی اور غیر انسانی رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ 1,00,000 لوگ یا اس سے کم چلے جائیں تو یہ ہماری کامیابی ہوگی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہو سکتا ہے 1,00,000 نہیں 2,00,000 چلے جائیں، مگر کسی پریزیڈنٹ کو یہ بات اس طرح کہنی نہیں چاہیے تھی۔ تو اس کے فوراً بعد ری ایکشن آ گیا پورے امریکہ کے میڈیا میں، لوگوں میں، سوشل میڈیا پہ فل ری ایکشن آیا۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جی میر شکیل الرحمان کے ساتھ اس وقت وہی ہو رہا ہے کہ جناب باجوہ اور خان ایک طرف ہیں، پوری قوم، پوری اپوزیشن، پورا میڈیا 99% ایک طرف ہے۔ فرنٹ پہ میڈیا کچھ بھی کہتا ہو، بہت سے میڈیا ریاست سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ہی ورژن دیتے ہیں جو ریاست چاہتی ہے، مگر اندر سے انہیں بھی پتہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ زیادتیاں جب تک ہوتی رہیں گی، پاکستان میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، میرٹ نہیں ہوگا، آپ ترقی کے خواب دیکھتے رہیے، نعرے لگاتے رہیے، کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ 70 سال گزر چکے ہیں، ہمارے اور آپ جیسے، مجھ جیسے اور لوگوں کی زندگیاں تو تقریباً اینڈ پہ ہی ہیں، سمجھے نا۔ آنے والوں کے لیے بھی کچھ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال دیکھ لیجئے، یہ سچویشن ہے۔ اللہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اراؤنڈ کا سب کا خیال رکھیے گا، اور جتنی کوشش کر سکتے ہو گھر میں اسٹے کیجیے گا۔ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر احتیاط شرط لازم ہے۔ اللہ حافظ۔